جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں، وہ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے والدین کی کرتا، چونکہ وہ میری نیکیوں کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے جو اپنی خامیوں کو لوگوں سے زیادہ جانتا ہے۔ ہمیشہ پر امید رہو اور اچھی امیدوں سے وابستہ رہو۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ بے شک تم لوگ کثرت سے گناہ کرتے ہو تو کثرت سے استغفار بھی کرو، کیونکہ قیامت کے دن بندہ جب نامہ اعمال میں ہر 2 سطر کے بعد استغفار لکھا ہوا دیکھے گا تو اسے خوشی ہوگی۔ انسان کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک وہ اس چیز کو نہ چھوڑے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اپنے آپ کو اس چیز میں مشغول نہ کر لے جس سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ اگر ایسا ہے تو اللہ جلد ہی اس کا دل پھیرنے والا ہے۔ نماز رزق کو کھینچ لاتی ہے، صحت کی حفاظت کرنے والی ہے، تکلیفوں کو دور کرنے والی ہے، بیماریاں دور کرتی ہے، دل کو طاقت دیتی ہے، چہرہ روشن کرتی ہے، طبیعت خوشگوار بناتی ہے، سستی کو دور کر دیتی ہے۔ بلا شبہ برائی سے دل میں اندھیرا، چہرے پر سیاہی، جسم میں کمزوری، رزق میں کمی اور لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے پر انعامات میں سے ایک بڑی نعمت سکون اور اطمینان کا نازل ہونا ہے، اور اس کا ایک بڑا سبب ہر طرح کے حالات میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ جو اللہ کے لیے مخلص ہو وہ تنقید سے گھبراتا نہیں ہے، نہ اسے اپنی بات کے غلط ثابت ہونے پر تکلیف ہوتی ہے، بلکہ وہ حق کے سامنے سر جھکا دیتا ہے اور نصیحت قبول کر لیتا ہے۔ لعنت کوئی سیاہی نہیں ہے جو چہرے پر دکھائی دے، لعنت تو یہ ہے کہ تم ایک گناہ سے نکلنے نہ پاؤ کہ دوسرے میں مبتلا ہو جاؤ۔ بعض باتیں آدھی کہی جاتی ہیں اور پوری سنی جاتی ہیں۔ بندے کے اندر اگر روشنی ہو تو باہر کے اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا ہے، بس عکس کا زاویہ درست کرنے اور توجہ قائم کرنے کی دیر ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ پروانوں کی دنیا میں ایک مکڑی آ گئی اور کہنے لگی کہ سب پروانے زندہ باد، میں بھی شمع یعنی آگ کی قائل ہوں۔ پروانوں کے بادشاہ نے اس سے کہا کہ جا کر شہر میں دیکھ آؤ کہ کوئی موم بتی، دیا، چراغ جل رہا ہے۔ وہ جا کر دیکھ آئی اور کہنے لگی کہ ایک چراغ روشن ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ مکڑی ہے، کیونکہ پروانہ خبر دینے نہیں آتا بلکہ جا کر فدا ہو جاتا ہے۔ اپنے اندر کا راز جگانے کے لیے زمین کی قربت، مٹی کا لمس اور مہک، خاموشی، تنہائی اور سفر کے ساتھ صبر بہت ضروری ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی برائی یا انسانی بنیادی عیب احسان فراموشی ہے۔ صحیح معنوں میں شکر گزار نہ ہم خدا کے ہوتے ہیں اور نہ کسی بندے کے۔ اے دل کے پرندے، اس عشق کی فضا میں بے خبر ہو کر پرواز مت کرنا۔ محبت کے صحرا تک پہنچنے کا یہ راستہ شکاریوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہمارا دل کبوتر پرندہ ہے۔ جب ہم افسردگی کا شکار ہوتے ہیں تو ہم ہنستے اور کھلتے ہیں۔ خدا کی رحمت ہمارے دلوں کو چھوتی ہے۔ ہم اپنے دلوں کو پرندوں کی طرح آزاد کرتے ہیں۔ جو لوگ دنیاوی آسائشوں سے محروم ہیں وہ اطمینان سے سیدھے راستے کو عبور کر لیں گے، لیکن جو لوگ دنیا سے دل لگائے ہوئے ہیں وہ صحیح اور سالم نہیں گزر سکیں گے اور پہلے ہی لمحے میں جہنم کی کھائی میں گر جائیں گے۔
اللہ تعالیٰ کسی شخص کو دولت اس سلطنت سے نوازیں تو وہ اپنے مال کو پاک رکھے، اپنے حسن کو گناہ سے آلودہ نہ کرے اور عدل اور انصاف کے ساتھ حکومت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا شمار اپنے نیک بندوں میں کرے گا۔ ہم اس سرزمین پر آئے تھے، ہم درختوں کی طرح کھڑے ہو گئے، ہم ظالموں کے سامنے کھڑے ہو گئے، لیکن ظلم کی مخالفت کرنے کے لیے ہمیں جڑوں کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری جڑیں نہیں ہیں اور ہمارے الفاظ کی گونج نہیں تو ہم بکھر جائیں گے۔ مسکینی میں وہ سب کچھ ہے جو لالچ کا بندہ فراوانی میں ڈھونڈتا ہے، وہ کئی درجے نیچے دھکیل دیا جاتا ہے، یہ دوسروں کو حقارت سے دیکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص آخرت کی خوشبو کو پا لے تو اسے اس دنیا کے مقام اور مرتبے سے کیا مقصد؟ پر جاندار کو کسی مخلوق سے محبت ہوتی ہے۔ مرتے دم تک یہ مت کہو کہ میں کامل ہوں، کامل صرف اللہ کی ذات ہے، ہم صرف سچائی کے راستے کے مسافر ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اصل معاملے اور ظاہری معاملے میں فرق سمجھیں۔ باتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن معاملے کی تہ تک پہنچنا چاہیے۔ مشکیزے سے پیاس بجھانے کو سب تیار ہے، لیکن سوچو کہ اسے بھرنے والے کو اتنے جتن کرنے پڑے کہ تمہیں یہ پانی میسر ہوا۔ حق کے راستوں پر ناشعوری کے عالم میں کوئی نہیں چل سکتا، یہ راستے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ کاوٹ، بیماری، خواہشات، منزل، خوف اور خواب، یہ سب مل کر بہانہ بن جاتے ہیں۔ حقیقت کا سورج تمہارے آئینے کو جگمگا دیتا ہے، مگر اس سے پہلے تمہیں اس آئینے کو اچھی طرح صاف کرنا ہوگا تاکہ سورج اس میں چمک سکے۔ طوفان بھی تیرا ہے، ساحل بھی تیرا، درد بھی تیرا ہی دیا ہوا ہے، درمان بھی تو ہی ہے یا شافی، شفا بھی تیری طرف سے ہے۔ وہ اسی کو میسر ہوتا ہے جو اسے پانا چاہتا ہے۔ عقل کی زکوٰۃ علم ہے، زبان کی زکوٰۃ ذکر اور دل کی زکوٰۃ عشق ہے۔ ایک مدت سے تجھے ورد میں رکھا جس نے، محبت میں کلندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ تیرے کوچے میں آیا ہے جو غلاموں کی طرح، اپنی ہستی کا سکندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتی ہے، ان کو آسمان سے ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ تم لوگ بخش دیے گئے اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئی۔ کردار اگرچہ کتنا بلند ہو، ایمان کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ یا اللہ، جن بندوں کو تو نے کردار بخشا ہے، ایمان بھی بخش۔ دنیا میں کسی کا کوئی ایسا دوست نہیں جو دوست ہو اور بے لوث ہو۔ کسی بھی چیز کو بچا کر مت رکھ، بھری محفل میں لٹا دیں، اور موتو قبل ان تموتو کی منزل کے تاؤ پر جو بھی چیز تو رکھتا ہے لگا دیں۔ اپنی جان تو ہے ہی نہیں، انہی کی ہے، انہی کو لوٹا دیں۔ نماز تو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے، تو کیوں نہ رکا؟ چغل خور، غیبت خور، مردار خور ہوتا ہے، پھر چاہے حج پر حج کرے کبھی پاک نہیں ہو سکتا جب تک نہ باز آئے اور توبہ نہ کرے۔ ناپاکی میں طہارت نہیں ہوتی اور طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے اور ہر خوف سے بے خوف ہو جا۔ ایک گرد و غبار میں لپٹے ہوئے دی تو گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر اللہ اسے ہر آلائش سے پاک فرما کر نماز اور روزے کا پابند کر دے تو یہی دن روشن بن کر روشن ضمیر ہو جائے۔ نماز تیری معراج اور روزہ تیری ڈھال بن جائے گا۔ خیالات تیری نماز کو یکسو ہونے نہیں دیتے اور ڈھال کو پھاڑ دیتے ہیں۔ شیخ اور استاد اللہ کے راستے کے معلم ہیں، دیگر معاملات میں کوئی قدرت نہیں رکھتے۔
آپ کو اوامی و نواہی یعنی ذکر اور اطاعت کی تعلیم دے سکتے ہیں۔ بس استاد اور شیخ کے پاس دل کی پاکیزگی کے لیے ہی حاضر ہونا چاہیے۔ باقی تمام ضرورتیں دینی ہو یا دنیاوی اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہیں۔ ایک دوسرے کی مخالفت کی بجائے اپنے نفس کی مخالفت کر۔ نفس کی مخالفت اللہ کو پسند اور بندوں سے بلا وجہ مخالفت ناپسند ہے۔ اپنے نفس کو ذلیل اور قابو میں رکھ۔ جو تیرے نفس کو برا کہیں تو اس بات کا برا نہ مان۔ اللہ کا نیک بندہ پھر چاہے وہ درویش ہو یا قلندر، وہ تارک الدنیا یعنی دنیا کو چھوڑنے والا ہوتا ہے، نہ کہ تارک سنت۔ تارک سنت گمراہ ہے، اگرچہ کوئی ہوا میں اڑے، پانی پر چلے، ایسے اور بھی خرافات ہے، لیکن اس کا ظاہر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو، وہ دین اور دنیا میں نامقبول ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے لیے چن لیتا ہے، اور کسی کا دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے لیے چنا جانا زندگی کی کامیابی کی حد ہے۔ دین کی خدمت کرنے والے کسی شخصیت یا درسگاہ کے خلاف کوئی برا خیال دل میں نہ لایا کر، اور اللہ سے ڈرا کر۔ لوگوں کے درجات کا جائزہ لینے والوں، اپنے حالات کا جائزہ لو۔ تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا، دوسروں کے بارے میں نہیں۔ اے ہم نشین، ہمیں کیا پتا کہ ملت کسے کہتے ہیں؟ اگر ہم ملت کی اہمیت کو جانتے تو کبھی بھی ملت کو توڑنے والا کوئی قدم نہ اٹھاتے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے درمیان اتحاد کا نام ملت ہے۔ ملت اسلامیہ کی بقا مسلمانوں کے اتحاد پر موقوف ہے۔ مسلمانوں کے درمیان اتحاد اپنے لیے نہ صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے متحد ہو جاؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم اور دائم نبوت اور رسالت کے لیے متحد ہو جاؤ۔ دنیا میں جب بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا، اللہ کے رسولوں کی توہین کے سبب ہوا۔ اللہ اپنے پیاروں کی توہین کبھی برداشت نہیں کرتا۔ اللہ کے پیاروں کی تعظیم خیر اور برکت کا موجب ہے۔ جس نے زندگی کو زندگی کا پیغام سنانا تھا، درجات اور مقامات میں الجھ گیا، اور قندیل کو روشن کرنے والے اپنی قندیل بجھ گئی۔ گناہ فطرت انسانی ہے، گناہ کے بعد شرمندگی شرافت انسانی ہے، گناہ کے بعد توبہ بزرگی کی نشانی ہے، اور گناہ کے بعد غرور بے حیائی کی نشانی ہے۔ جنت تو کسی نے نہیں دیکھی، وہ تو برا البرا ہے، کسی بھی چیز کی کمی نہ ہوگی، لیکن کسی کا کسی کے خیال میں گم رہنا کسی بھی طرح سے جنت سے کم نہیں۔ تیرا یہ اقرار کہ تیرا جینا، تیرا مرنا، تیری وفا اور تیری جفا اللہ ہی کے لیے ہے، جو تیرا رب ہے اور رحمان اور رحیم ہے، یہ کافی ہے۔ تیری تبلیغ میں دریا ہے روانی نہیں، موج ہے تو یعنی نہیں، خون ہے بہک نہیں، صدف ہے گوہر نہیں، جوانی ہے جوہر نہیں، بدھ ہے روح نہیں۔ اے ارض و سما کے خالق اور مالک، ایمان تیری نصرت اور تاریخ تیری قدرت کے انتظار میں ہے۔ ہمیں ہماری کھوئی ہوئی طاقت اور وقار عنایت فرما۔ گناہوں سے بھرے ہوئے سینکڑوں عالموں کو صرف ایک توبہ ختم کر سکتی ہے۔ جب لطف اور اچھائی کی موجیں دریا میں نظر آتی ہے، توبہ تمام مرد و زن کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ ایک دانا اور عقل مند شخص کو خوشبو محسوس کرنے کے لیے ایک گلاب ہی کافی ہے، مگر ایک جاہل شخص اپنے پسند کے گلاب کی خوشبو کو محسوس کرنے کے لیے پورا باغ تباہ کر دیتا ہے، اور ہماری جہالت نے بھی پورا باغ تباہ کر دیا۔ اچھی اور بری بو آسمانوں پر پہنچ گئی ہے۔ ہماری تکبر کی بو، غصے کی بو، لالچ کی بو، یاس کی بو کی طرح سانس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے پہچان لی جاتی ہے۔
اگر تو انکار کرے گا تو یہ بو تیرے خلاف گواہی دے گی۔ گناہوں کی بو کی وجہ سے ہماری دعائیں مردود ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے مقبول بندے بھی اللہ کے ہاتھ میں ایسے ہیں جیسے شکاری کے ہاتھ میں کمان۔ اللہ کا دوست بھی اس کی مرضی کے تابع ہوتا ہے۔ اللہ کا بندہ اور بزرگ کون ہے؟ بزرگ وہ نہیں جس کے بال سفید ہو گئے ہوں، بلکہ بزرگ وہ ہے جو اپنی ہستی کو فنا کر چکا ہو۔ اگر انسان میں فتی اور غرور ہے تو چاہے اس کے بال سفید ہو، وہ بزرگ نہیں۔ اگر اس کا بال برابر بھی اپنا وصف باقی ہے تو وہ دنیا دار ہے، عرش والا نہیں۔ اللہ کے بندے زمین کی مانند ہے، اس پر ہر قسم کی ناپسندیدہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں، مگر اس کے اندر سے سب کے لیے بھلائی ہی نکلتی ہے۔ یہ نسخہ یاد رکھو کہ جو شکر کرنے والے ہیں وہ ہمیشہ سجدے میں رہتے ہیں۔ ایک دم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ادب اور خدمت کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم راستہ ہے اور اللہ تک پہنچانے والا ہے۔ یہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست تک پہنچا دیتی ہے۔ بڑا انسان بننا اچھی بات ہے اور اچھا انسان بننا بہت بڑی بات ہے۔ اے مولا، تیری عنایات پر آنکھیں بھر آنا شکر ہی کا ایک انداز ہوتا ہے۔ بت کی ہر چیز فانی ہے، جب تک بت میں روح داخل نہیں ہوتی وہ مردہ ہے۔ روح ہی کی بدولت یہ کائنات چل رہی ہے۔ غوث قطب ابدان مت بن، بندہ بن، عاجز بن، مسکین بن۔ معبود کے حضور میں تیرا کچھ بننا یا بننے کی تمنا رکھنا تیری سب سے بڑی گستاخی ہے۔ تو کچھ مت بن، بندہ بن۔ کسی دولت مند کو خاطر میں مت لا، تیرا رب سے کہیں دولت مند ہے۔ تو کوشش کر کے گفتگو کا آغاز یعنی شروعات تیری طرف سے نہ ہوا کرے، اور تیرا کلام یعنی تیری بات جواب بنا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر تاکہ پھر تجھے کسی دوسرے کا خوف نہ رہے۔ تکبر کرنے والے علماء نہ بنو، تمہاری جہالت تمہارے علم سے آگے نکل جائے۔ فقیر کو صدقہ دے کر احسان نہ جتلا، بلکہ اس کے قبول کرنے کا خود احسان مند ہو۔ پردہ پوشی اللہ کی بہت بڑی صفت ہے۔ سارے مخلوق کے سارے گناہوں کو دیکھتا ہے، پردہ پوشی فرماتا ہے، رسوا نہیں کرتا۔ اور کچھ ہو نہ ہو، تیری نیت اچھی ہو، ہر چیز کا دار و مدار نیت ہی پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھ سے مانگ میں دوں گا، دعا کر میں قبول کروں گا۔ یعنی اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی مگر دعا۔ اے مولا، تیرے حکم اور ارادے ہی کے تحت زمین و آسمان کی ہر چیز نقل و حرکت کر رہی ہے۔ ہم یا تو ماضی کے محافظ بنتے ہیں یا پھر مستقبل کے معمار۔ ذہنی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ علم کی تاریخ پڑھی جائے اور تاریخ کا علم حاصل کیا جائے۔ اے مولا، دین تیرا، دنیا تیری، ملک تیرا، ہم تیرے اور تو ہمارا۔ بندہ جو کام کرنا چاہتا ہے کر نہیں سکتا، پھر وہ عاجز نہیں تو کیا ہے؟ اگر ہم علم کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس معاملے میں انتہائی احتیاط رکھنی ہوگی۔ ہماری زبان سے نکلنے والے کسی لفظ سے کسی کی بے عزتی نہ ہو۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں ہر بات شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ اپنے آپ کو حقیقی محبت کی عجیب کشش کی خاموشی میں کھینچو، یہ تم کو گمراہ نہیں کرے گی۔ صرف وہ خوبصورتی مستقل ہے جو دل کی ہوتی ہے۔ اپنے سامنے آنے والے کہانیاں سے خوش نہ ہو، اپنی اپنی کہانی کا پردہ اتارو۔ تم پنکھ لے کر پیدا ہوئے ہو،
फिर जिंदगी में भीगने को क्यों पसंद करते हो? हर आने वाले के लिए शुक्रगुजार रहो, क्योंकि हर एक हमारे पास इस दुनिया के पार से भेजा गया है। जिस तरह बड़ी बड़ी सच्चाइयाँ निहायत सादा होती हैं, इसी तरह बड़े बड़े आदमी भी निहायत सादा होते हैं। वक्त क्योंकि बहुत बेशकीमत चीज़ है, इसे सबसे बेशकीमत चीज़ पर ही खर्च करो, वरना नुकसान के सिवा कुछ हासिल ना होगा। सबसे बड़ा और बेहतर काम वो है जो इल्म को इस्तेमाल करते हुए किया जाए। दोस्त वो है जो मुसीबत में हमारे साथ खड़ा हो जाए, ना कि हमें मुसीबत में खड़ा कर दे, जो हमारी बुराई पर चुप रहकर हमारी अच्छी बातें दुनिया तक पहुंचाए। अल्लाह को पहचानने के लिए पहचान वाले को कबूल करना ज़रूरी है। बहस के दौरान पुरसुकून रहें, क्योंकि लहजे की सख्ती गलती को ऐब और सच्चाई को बदअखलाकी बना देती है। खैर और शर दोनों फितने हैं, और बिलाशुबा खैर का फितना शर के फितने से बड़ा होता है। दोस्त और सितारे एक जैसे होते हैं, चाहे कितने ही लंबे फासलों पर हो, उनकी रोशनी आप तक पहुंचती रहती है। एक लिबास ऐसा है जो दुनिया के हर फितने के इंसान पर जचता है, और वो मुस्कुराहट है। आदाब और अखलाक नया और जदीद लिबास है। याद रखें कि फना के बाद ही असल जिंदगी है। दाना खुद को ज़मीन में दफन करता है, तभी तो दरख्त की नमो होती है। मिट्टी से मिट्टी तक के सफ़र के दरमियान जो वक्त है वो मोहलत है, इसे ही ज़िंदगी भी कहते हैं। अल्लाह को पाने के 3 तरीके हैं: इरादा, इल्म, मोहब्बत। इनमें महफूज तरीन रास्ता मोहब्बत का है। अल्लाह से प्यार पाल लें, वो आपको मिल जाएगा। कुरान की हकीकी तालीम और मुसलमानों के अमल में बहुत बड़ा फ़र्क वाक़ई हो चुका है। कुरान जिस रास्ते का तय्युम करता है और मुसलमान जिस रास्ते पर चल रहा है, ये दोनों दो ऐसी लकीरें हैं जो आपस में नहीं मिलती। जिस तरह सितारे और ज़मीन गर्दिश में है, कायनात का एक एक ज़र्रा हरकत में है, इंसान जिसके लिए ये सारी कायनात पैदा की गई है, वो भी हर लम्हा और हर आन जज्बात और एहसासात की दुनिया में लब्दो-बदल हो रहा है। उस्ताद पौधा है और शागिर्द उसका फल। मुफलिस की मुफलिसी को तराजू में नहीं बल्कि दिल में तोला जाता है। टूट पड़ने वाले गमों को सब्र की पुख्तगी और यकीन की खूबसूरती से दूर करो। मायूसी की कड़वाहट से लेना लोगों के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है। अक्लमंद है वो शख्स जो कब्र में जाने से पहले उसकी तैयारी कर ले, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल से मिलने से पहले उसे राज़ी कर ले। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दिन अल्लाह ताला की ज़मीन में अल्लाह के बर्तन हैं। बस इन तमाम बर्तनों में से ज़्यादा महबूब दिल वो है जो सबसे ज़्यादा नर्म, सबसे ज़्यादा ठोस और सबसे ज़्यादा साफ हो। सीधे रास्ते पर चलो और लोगों को सीधा रास्ता दिखाओ, तुम्हारी ज़िंदगी खुशहाल बन जाएगी। बगैर एतमाद के आदमी लंगड़ा है, यानी मंजिल का पता भी होगा लेकिन पहुंच नहीं पाएगा, या फिर देर से पहुंचेगा। हर तलब और कोशिश करने वाला मकसद को पा नहीं लिया करता। खबरदार उम्मीदों के सहारे पर ना बैठना, क्योंकि उम्मीदें बेवकूफ़ों का सरमाया होती हैं। अच्छे लोगों की अच्छी आदतों में से एक दूसरे को अच्छे लफ्ज़ों में याद रखना भी है। अपना मुंह बंद रखकर लोगों को ये समझने देना कि आप बेवकूफ़ हैं, इससे बेहतर है कि आप उसे खोल कर लोगों के सारे शक दूर कर दें। दिल का ताला खोलने के लिए नफ्स से आज़ादी ज़रूरी है। कौमों में मौत से पहले नींद की ऐसी वबा फैल जाती है कि उन्हें जागने और जगाने वालों से नफरत हो जाती है। अल्लाह के नज़दीक सबसे नापसंदीदा मखलूक वो है जिसका दिल मुतकब्बिर, ज़बान सख्त, यकीन कमज़ोर
اور ہاتھ کنجوس ہو۔ کردار انسان کا وہ حسن ہے جسے زوال نہیں۔ جو اپنے آپ کو دوسروں پر فضیلت دے وہ متکبر ہے۔ توکل رزق کے ہونے اور نہ ہونے کے وقت دل کا برابر ایک حال پر رہنا ہے۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی بات ضرور مانتا ہے۔ جانتے ہوئے جھوٹ کو سچ مان لینا صرف محبت میں ممکن ہے۔ اندھیرا ہے لیکن آنکھیں کھلی رکھو، آنکھیں تاریکی میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں گی۔ اللہ تو ان کو بھی یاد آتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے۔ گفتگو صرف الفاظ کی بھیڑ نہیں ہوتی، یہ احساس اور جذبات کی محفل ہوتی ہے۔ موت کا خوف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے عزیزوں سے جدا ہو جائیں گے۔ عزیزوں کو تو ہم زندگی میں ہی جدا کر دیتے ہیں۔ کسی گناہ گار آدمی کے ساتھ آپ کا تعلق اسے گناہ سے نکال سکتا ہے اور آپ کی نفرت اسے گناہ میں مبتلا کر دے گی۔ مشکلوں کا آنا زندگی کا حصہ ہے اور ان میں سے ہنس کر باہر آنا زندگی کا فن۔ سچ بولنے والے ہمیشہ میٹھی باتیں نہیں کر سکتے، وہی صحیح معنوں میں آزاد ہیں جو خواہشوں کے غلام نہیں۔ ہنسی پرانی ہو سکتی ہے، آنسو تازہ رہتا ہے، دکھ سہنے سے زندہ ہونے کا اندازہ رہتا ہے۔ بندے کے اخلاق کا صحیح پتہ اس کی ناپسندیدہ باتوں کے سامنے آنے پر ہی چلتا ہے۔ غصہ آنے پر چلانے کے لیے طاقت نہیں چاہیے، مگر غصہ آنے پر چپ رہنے کے لیے بہت طاقت چاہیے۔ شکایتوں کی بھی عزت ہوتی ہے، یہ ہر کسی سے نہیں کی جاتی۔ روٹنا چاہیے پر اتنا بھی نہیں کہ منانے والا مناتے مناتے روک جائے۔ معاشرے پر تمہارا سب سے بڑا احسان یہ ہوگا کہ تم خود سنور جاؤ۔ تاروں کو انسان تب ڈھونڈتا ہے جب زمین پر اس کا کچھ کھو گیا ہو۔ کسی کو سمجھنے اور سمجھ لینے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ اپنے چہرے پر کوئی درد تحریر نہ کرو۔ وقت کے پاس نہ آنکھیں ہیں، نہ احساس، نہ دل۔ غریبوں کی حالت بدلنے کا دعویٰ کرنے والے خود غریبی کے ذائقے سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ ہم نے فرعون کے قصے سے یہ سیکھا ہے، لوگ ڈر جائیں تو ظالم کو خدا کہتے ہیں۔ جو انسان اپنی نگاہ میں معتبر نہیں، وہ کسی سے اعتبار کی امید نہیں کر سکتا۔ بزرگی یہ ہے کہ آپ زمین کے اوپر کا کردار اور زمین کے اندر جانے کے بعد کا کردار برابر کر دیں۔ نیک اور خوش اخلاق آدمی چاہے جیسا بھی ہو، دنیا سے جانے کے بعد ان چار کندھوں کو کبھی بھاری نہیں لگتا۔ کبھی کبھی خوشیاں بارش اور دن برتن بن جاتے ہیں، خوشیاں کھل کر برستی ہیں، لیکن تم منہ والے چھوٹے برتن پھر بھی زیادہ قطرے اکٹھے نہیں کر پاتے۔ اپنی مٹھی میں درد تھامے ایک سہما ضعیف مالی آنسوؤں سے کہہ رہا تھا، چند پتے یقین جانو بہار میں بھی ٹوٹتے ہیں۔ نگاہوں کے محافظ حقیقت میں ایک قوم کی عزت کے بہترین محافظین میں سے ہوتے ہیں۔ شاید اسی لیے انہیں دیکھ کر ہمیشہ حفاظت کا احساس ہوتا ہے۔ انسان کی نظر اگر ثواب اور گناہ کے ترازو پر رہے تو وہ خود ہی جھک جاتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے اور ساری تدبیریں اور منصوبے اس زندگی کے لیے بناتا ہے جس کی ابھی سانس کا بھی یقین نہیں۔ اور قرآن مجید نے ساتھ دیا کہ بھٹکے ہوئے خود کو جب وہ ڈھونڈنے نکلا، کسی حقیقت کا صحیح وقت پر سامنے آ جانا اللہ کا خصوصی کرم ہے۔ جب سطح سے ہی ڈر جائیں گے تو گہرائی کا کیسے سوچیں گے؟ اللہ کے اس کو دن سے یاد کرنے والے بھی دن سے یاد کیے جاتے ہیں۔ اپنا فن ان لوگوں کو ضرور دکھائے جو سبحان اللہ کثرت سے کہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں تعریف کرنا۔ خاموشی ایسا درخت ہے جس پر کڑوا پھل نہیں لگتا۔ محبت میں سب طاقتیں ہوتی ہیں
صرف ایک بولنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ اللہ کو اپنا ساتھی بنا لو، زندگی میں کبھی بے چینی اور مایوسی نہ دیکھو گے۔ زندگی جسم اور جان کی موت سے پہلے کی سانسوں کا نام ہے۔